عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، اعلیٰ عدالتیں، اور ان کے احکام پر عمل ہی نہیں ہوتا۔ کون آئے گا عمل کرانے؟ فرشتے آئیں گے۔ چاروں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے۔ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، کھایا ہے، وہ لندن اور امریکہ میں بیٹھے ہیں، مزے کر رہے ہیں، وہاں فلیٹس ہیں ان کے، وہاں سے تماشا دیکھ رہے ہیں ہمارا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن عظیم الحق پیرزادہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ رول آف لا اور پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، جو پیچیدگیاں ہیں قانون کی، جو ڈیموکریسی کو مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ سالوں سے، پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہی نہیں ہو سکا، ان میں کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے ان معاملات کا تدارک کیا جا سکتا ہے، اس پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پیرزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ہے رول آف لا اور ڈیموکریسی کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ان کو کیا مسائل کا سامنا ہے؟ ہم نے جو سبق پڑھا تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے گی جہاں لوگ اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے اور جمہوریت کے ذریعے سے جو ہے یہاں پر سسٹم ایک ہوگا، اور اس ریاست میں مسلمانوں کے علاوہ اور بھی جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنے آزادی سے جو ہے یہاں پر کریں گے، اور ڈیموکریسی ہوگی، جمہوریت کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے ایک سسٹم تک ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ ترقی کرے گی، دنیا میں ایک نام پیدا کرے گی۔ اب نام تو پیدا کر لیا ہے، تحریک پاکستان میں لاکھوں قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا، نام تو پیدا کر لیا ہے، لیکن ہم بدنام ہو گئے ہیں رول آف لا کے حوالے سے اور ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ دنیا ہم پر جو ہے وہ ہستی ہے کہ یہاں پر یہ انہوں نے ملک حاصل کیا ہے۔ خاص طور پہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، وہ اس نے ہمیں تانا دیا، اس کے حکمرانوں نے، کہ دو قومی نظریہ جو ہے ہم نے بحیرہ عرب میں جو ہے وہ ڈبو دیا ہے، جس دن 1971 میں جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا۔ تو یہ بڑی قابل افسوس باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں یہی سن رہے ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں تو یہی سن رہا ہوں کہ پاکستان بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے، پاکستان بڑے دوراہے پر کھڑا ہے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ڈالر جو ہے، جس کا آج کل بڑا وہ چرچا ہوتا ہے معیشت کے حوالے سے، وہ 6 روپے کا تھا، مجھے یاد ہے 6 روپے کا ڈالر ہوتا تھا۔ آج ڈالر جو ہے وہ 306 کا ہو گیا ہے۔ تو اب لوگ سوال پوچھتے ہیں، بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کب درست ہوں گے؟ جو کریم پاکستان کی ملینز کی تعداد میں پاکستان چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک میں چلی گئی ہے، وہ یہی کہہ کر گئے ہیں کہ جی جب حالات پاکستان کے درست ہوں گے تو پھر ہم اس طرف کا رخ کریں گے۔ تو بڑی افسوسناک یہ کہانی ہے۔ قائد اعظم کی وفات آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے ہوا، ان کو اللہ نے موقع نہیں دیا پاکستان کا آئین تخلیق کرنے سے۔ پھر اس کے بعد قائد ملت لیاقت علی خان کا قتل ہوتا ہے، اور اس قتل کے بعد پھر جمہوریت اور رول آف لا کا جو قتل عام ہوا ہے وہ اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اب جب رول آف لا اور ڈیموکریسی، یہ میں سمجھتا ہوں ایک ریاست کی ترقی کے لیے، ریاست کو قائم کرنے کے لیے یہ روح ہے اس کی، یہ روح کے جو ہیں انگریڈینٹس ہیں کہ اس ریاست جس میں رول آف لا ہوگا، جس میں ڈیموکریسی ہوگی، وہ ریاست خود بخود ترقی کرتی چلی جائے گی۔ اس کی معیشت جو ہے کبھی بھی جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کا روپیہ مستحکم ہوگا، وہاں کے لوگوں کے لیے جی ڈی پی کا حوالہ دیا جاتا ہے، جی ڈی پی جو ہے وہ مستحکم ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ کی جو کاروبار ہے جس پر پوری معیشت کھڑی ہوتی ہے، زر مبادلہ ہوتا ہے، وہ مستحکم ہوگا۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو بڑا دل کرتا ہے کہ کاش ہمارا ملک بھی جو ہے اس ترقی پہ پہنچ جائے، اور جو ہے رول آف لا اور جو ہے ڈیموکریسی جو ہے یہاں پر ہو۔ میں قطع نظر کسی بھی سیاسی پارٹی کے حوالے سے کسی کی وکالت نہیں کروں گا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس ملک میں پورے 5 سال جو ہے جو پارلیمانی سال ہیں ایک حکومت کو دیے گئے ہیں، تو اس کو کرنے دیے گئے ہوں۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، ان کو
جو ہے وہ جمہوریت کے ذریعے سے لوگوں کو انتخاب کرنے دے نا. اب جس کی حکومت ختم کی جاتی ہے وہ پھر مظلوم بن کے آ جاتا ہے, تو اس کو حکومت اگر کرنے دی جاتی تو عوام فیصلہ کرتے. اس طرح ایک سیکوینس بنتی, ایک جو ہے ڈیموکریسی کی پٹڑی پہ ملک چل پڑتا, اور ڈیموکریسی جب ہوگی تو پھر رول آف لا آٹومیٹیکلی ہوگا. کتنی افسوسناک بات ہے رول آف لا کے حوالے سے کہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, اعلیٰ عدالتیں, اور ان کے احکام پر عمل ہی نہیں ہوتا. کون آئے گا عمل کرانے؟ فرشتے آئیں گے. عدالت نے تو فیصلہ کر دیا تو یہاں کی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ عمل کرائیں گی حکومت کا, لیکن انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے تابع ہو جاتی ہیں جو تالے آزما ہوتے ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں, جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے, وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ رول آف لا اور ڈیموکریسی ملک میں انتہائی ضروری ہے. اب بھی وقت ہے, اب بھی ٹائم ہے, ہم سنبھل جائیں اور ہم جو ہے یہاں پر الیکشن فوری طور پہ کرا کر یہاں پر جو ہے ڈیموکریسی کو لے آئیں اور پھر رول آف لا کی طرف جائیں. جب رول آف لا ہوگا تو پھر سسٹم جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بن جائے گا, اور آٹومیٹیکلی جو ہے یہاں پر جو ہے معیشت ملک کی مستحکم ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں اللہ نے بہت خزانے دیے, اس میں 8 موسم دیے. یہاں پہاڑ بھی ہیں, یہاں معدنی وسائل بھی ہیں, یہاں سمندر بھی ہے, یہاں دریا بھی ہے, یہاں نہریں بھی ہیں, یہاں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے. صرف کمی کیا ہے کہ نیت ہماری اس طرح کی ہو کہ ہم نے اس ملک سے محبت کرنی ہے, ہم نے اس ملک کو لوٹنا کھسوٹنا نہیں ہے. چاروں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے, چاروں ہاتھوں سے یہاں پر ڈکیتی ماری گئی ہے ملک کے اوپر, یہاں پر غصب کیے گئے ہیں لوگوں کے حقوق. عام آدمی جو ہے اس وقت اتنا پریشان ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے کہ اس کو روٹی کرنی اس کی بڑی مشکل ہو رہی ہے, جبکہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے کھایا ہے وہ لندن اور امریکہ میں بیٹھے ہیں, مزے کر رہے ہیں. وہاں فلیٹس ہیں, ان کے بڑے بڑے فلیٹس, کیا محل ہیں, اپارٹمنٹ تو چھوٹی بات ہے, محل ہیں وہاں پر. دبئی میں بیٹھے ہیں, وہاں سے نظارہ کر رہے ہیں پاکستان کی مظلوم عوام پر جو ستم ڈھائے جا رہے ہیں, وہاں سے نظارہ کر رہے ہیں, وہاں سے ٹی وی دیکھتے ہیں, وہاں سے تماشا دیکھ رہے ہیں ہمارا. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے جو مضبوط لوگ ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, وہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے جئیں گے, مریں گے, کٹیں گے ان کے لیے اور شہید ہوں گے. تو خدا کے لیے اس ملک کو بچا لیں. آپ دیکھیں جب یہ عہد آپ نبھائیں گے اور اس تجدید عہد کریں گے تو یہ ملک انشاءاللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا. اور یہ چائنا, جرمنی, یہ ایک ریکارڈ ہے. کسی دور میں تو امریکہ نے بھی ہم سے قرضہ لیا ہے, لیکن اب اس کو یاد کر کے دل کو اڑتا ہے. تو خدا کے لیے اس ملک میں ڈیموکریسی بحال کریں, رول آف لا جو ہے وہ بحال کریں, آزاد عدلیہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو, اور جو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے اس ریاست کے لیے خواب دیکھا تھا وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو. اور ہم یہاں دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ لوگ واپس آئیں جاب تر جاب, اس لیے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے, پیارا پاکستان. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, رول آف لا زندہ باد, آزاد عدلیہ زندہ باد, اور ڈیموکریسی زندہ باد. سابق صدر ڈسٹرکٹ بار عظیم الحق پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی ہے ناظرین کے لیے. تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور ویڈیو دیکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں.